عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل کا ترک ایران پر بڑا بیان، کہا ترکی اور ایران کی مداخلت کسی ایک عرب ملک کے لیے نہیں، پوری عرب دنیا کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ۔ بولے شام، عراق، لیبیا میں ترکی کی کارروائی سے ان ممالک میں بحران میں ہوا ہے اضافہ۔ مصر کے اسلامی ادارے جامعہ ازہر نے فرانس صدر کے اسلام پسند علیحدگی کے تعلق سے دیے گئے بیان کی شدید مذمت کی۔ صدر کے بیان کو نسل پرستانہ اور نفرت انگیز قرار دیا۔ فرانس صدر نے اسلام مخالف بیان دیتے ہوئے فرانس میں اسلام کے خلاف قانون لانے کی کہی تھی بات۔ ملک بھر میں کسانوں کا زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ راہل گاندھی نے مودی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ، کہا بی جے پی صرف امبانی اور اڈانی کے فائدے کی سرکار، بولے سرکار بنتے ہی زرعی قوانین کا کریں گے خاتمہ۔ کسان کی ریڑھ کی ہڈی توڑو اور امبانی اور اڈانی جیسے لوگوں کے حوالے پورا کا پورا مال، کہ جس دن کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی اس دن ہم ان تین کالے قانونوں کو رد کر کے ختم کر کے ویسٹ پیپر باسکٹ میں پھینک دیں گے۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ سے 21 کلو سونا ضبط۔ حیدرآباد سے ممبئی سونا اسمگل کرنے کی ہو رہی تھی کوشش، 10 کروڑ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے سونے کی قیمت۔ کرناٹک میں بڑھتے کورونا کے معاملات پر روک لگانے کے لیے سرکار کا نیا منصوبہ، ماسک نہ پہننے والوں پر 5 گنا زیادہ جرمانہ عائد کرنے کا اعلان۔ شہری علاقوں میں ماسک نہ پہننے پر 1000، جبکہ دیہی علاقوں میں 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا وصول۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل بڑی آر جے ڈی کی مشکلیں۔ آر جے ڈی کے باغی لیڈر کے قتل معاملے میں تیجسوی یادو اور تیج پرتاپ سمیت 6 افراد کے خلاف درج ہوئی ایف آئی آر۔ مقتول کی بیوی نے آر جے ڈی رہنماؤں پر لگایا ہے قتل کا الزام۔ جی ایس ٹی کونسل کا 42واں اجلاس آج۔ رواں مالی سال میں جی ایس ٹی محصولات کی کمی پر کیا جائے گا تبادلہ خیال۔ غیر بی جے پی حکمراں ریاستوں کی طرف سے معاوضہ معاملے پر ہنگامہ آرائی کے آثار۔ مغربی بنگال میں بی جے پی رہنما منیش شکلا کی گولی لگنے سے موت۔ بی جے پی نے ترنمول کانگریس پر لگایا قتل کا الزام۔ آج 12 گھنٹے بی جے پی کا بند کا اعلان، گورنر نے سی ایم ممتا بنرجی کو کیا طلب۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل این ڈی اے میں دراڑ، نتیش کمار کی قیادت میں ایل جے پی کا الیکشن لڑنے سے انکار۔ ایل جے پی بی جے پی کا دیا نعرہ، کہا نتیش کی قیادت نہیں منظور۔ اپوزیشن لیڈران کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ کرناٹک اور ممبئی میں سی بی آئی نے کرناٹکا کانگریس صدر ڈی کے شیو کمار کے 14 ٹھکانوں پر انجام دی چھاپہ مار کارروائی۔ کانگریس نے انتقامی کارروائی کا لگایا الزام۔ سدھارمیہ بولے ضمنی انتخابات کی تیاریوں میں خلل ڈالنے کے لیے رچی جا رہی ہیں سازشیں۔ مہاراشٹر میں آج سے کئی شرائط کے ساتھ ہوٹل پارک کھولنے کی ملی اجازت۔ مہاراشٹر سرکار نے ایس او پی جاری کی، ایس او پی کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کے بھی دیے اشارے۔ ہاتھرس معاملے کو لے کر بی جے پی رہنما سریندر سنگھ کے بیان پر بھڑکے راہل، کہا یہ سنگھ کی گھناؤنی ذہنیت کا نتیجہ۔ بی جے پی رہنما نے خواتین کے غیر مہذب ہونے کو بتایا تعصمت ریزی کی وجہ۔ ہاتھرس معاملے میں اپوزیشن اور عوام کے احتجاج کو یوگی آدتیہ ناتھ نے قرار دی سازش، کہا جنہیں ترقی پسند نہیں وہ انہیں بدنام کرنے کی کر رہے ہیں کوشش۔ اتر پردیش میں وکاس کا بھی کیا دعویٰ۔ جسے وکاس اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ لوگ دیش میں بھی اور پردیش میں بھی دنگا، جاتی دنگا بھڑکانا چاہتے ہیں، سامپردائک دنگا بھڑکانا چاہتے ہیں۔ اس دنگے کی آڑ میں وکاس رکے گا، اس دنگے کی آڑ میں ان کی روٹیاں سیکنے کے لیے ان کو اوسر ملے گا، اس لیے وہ نت نئے کھڑینتر کرتے رہتے ہیں، اور ان سبھی کھڑینتروں کے پرتی پوری طرح آگاہ ہوتے ہوئے ہمیں وکاس کی اس پرکریا کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ ہاتھرس معاملے کو لے کر اب دنیا بھر میں احتجاج جاری۔ کینیڈا، برٹین، امریکہ، آسٹریلیا، نیدرلینڈ میں کیے گئے مظاہرے، متاثرہ کو انصاف دلانے کا کیا گیا مطالبہ۔ ہاتھرس جاتے ہوئے پرینکا گاندھی کے ساتھ بدسلوکی معاملے پر تنقیدوں کی زد میں آئی یو پی پولیس نے مانگی معافی، کہا ہم خواتین کے تحفظ اور وقار کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم، تحقیقات کا دیا حکم۔